بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ظالم وہ ہے جس نے اس زمانے میں ظلم کیا۔ ہم کیفیت ظلم کی بات نہیں کر رہے کہ اگر دانا تو اس کے ظلم کی وجہ سے، تو جو ظلم کی وجہ ہے اس پر عذاب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے کر سمجھاؤں گا۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے بلب ہے، بلب آپ کو روشنی دے رہا ہے۔ سورج کی مثال دوں، سورج جب نکلتا ہے تو آپ کو روشنی دیتا ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ کا بھائی ہے یا آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ سورج کی دھوپ اسے لگے۔ ایک مرتبہ آپ بھائی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو اور جہاں پر آپ کھڑے ہو وہاں تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، لیکن ارد گرد ہر جگہ سورج کی روشنی جاتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو پوری کائنات میں ظلمت پڑ جاتی ہے، جسے آپ چاند گرہن کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بندہ اتنی روشنی کو روکتا ہے کہ 4 بندوں پر سایہ اور ظلمت پڑتی ہے۔ مثلا ایک مرتبہ میں 10 میٹر کے فاصلے سے بلب کی روشنی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، کتنا روکوں گا؟ جہاں تک میں کھڑا ہوں وہاں تک روک پاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ بندہ آ کے بلب کے سامنے رک جاتا ہے، سورج کے سامنے آ کر رک جاتا ہے تو وہ پوری کائنات کو ظلمت میں ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ تھا جس نے علی کو روکا تھا۔ وہ سورج کیوں فرعون کو سب سے زیادہ قرآن نے یاد کیا؟ کیونکہ فرعون موسیٰ کی روشنی کو روک رہا ہے، جو پہلی روشنی کو روکے کہ فرمایا والفجر واللیال عشر۔ یہ سورہ امام حسین ہے، اس پہ گفتگو میں کر چکا ہوں۔ والفجر مجھے قسم ہے ظہور کی، مجھے قسم ہے مہدی کے ظہور، واللیال عشر مجھے قسم ہے ان ظلمن بھری 10 راتوں کی۔ کہ مولا یہ 10 راتیں کون سی راتیں؟ فرمایا من الحسن الی الحسن، کہ جب انہوں نے اماموں کا راستہ روکا تو ظلمت بھری راتیں پڑی، یعنی مولا علی کے بعد کسی امام کو حکومت کرنے نہیں دی گئی۔ من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے لے کر 11ویں امام حسن تک یہ 10 راتوں اور ظلمت بھری سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اے مومن، اے امام کے چاہنے والے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک دن آئے گا جب فجر طلوع ہوگا، کیونکہ فجر کو ایک نہ ایک دن آنا ہے، ظہور ایک نہ ایک دن رخداد ہوگا اور تم ظہور کو دیکھو گے۔ لیکن اے مومن، ان ظلمت کی راتوں میں کبھی ظلمت کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا، تیرا ایمان کمزور نہ پڑ جائے۔ ہاں یہ ظلمت بھری راتیں بڑی مشکل ہیں، لیکن تجھے اس موعود، اس وعدہ الہی کا انتظار کرنا ہے۔ فرمایا کہ وجود باطل میں فنا ہے اور وجود حق کے اندر بقا۔ جملے کو غور کیجیے گا، باطل کا سسٹم ایسا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے کلیپس کرنا ہے۔ باطل کے اندر فنا ہے، باطل خود کو کتنا بھی سجا کر دھجا کر اپنے آپ کو بقا دینا چاہے، لیکن ایک دن اسے فنا ملے گا۔ لیکن حق کا وجود ہی ایسا ہے کہ ہم نے حق کے اندر بقا رکھی ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں، بادل کتنی دیر چاہے سورج کو روکیں گے، لیکن ایک نہ ایک دن سورج کی روشنی نکل آتی ہے۔ بادل کبھی سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 30 سال 40 سال یہ ڈھونگ رچایا جا سکتا ہے کہ ہم بھی امت مسلمہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک دن تو ظاہر ہوا نا کہ ان کا ہاتھ سلا ہوا تھا۔ باطل نے خود کو ظاہر کر دیا نا، باطل کتنی دیر تک رکے گا، لیکن حق بھی کتنی دیر تک چھپے گا۔ کتنے سال شیعوں پہ الزام لگائے گئے، لیکن آج دنیا میں حق آیا ہوا نا کہ مظلوم کا ساتھ اس قوم نے دیا ہے جس قوم نے حسین کا ساتھ دیا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ مظلوم شیعہ ہو تو اس کی مدد کرنا، پر میں اگر مظلوم انسان ہے، اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اے میرے چاہنے والوں، تیرے اوپر واجب ہے کہ اس مظلوم کی آواز پر آواز کو بلند کرو۔